یہ اہم خبر آ رہی ہے کہ سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کراچی میں باغ جناح میں جلسہ ہونا ہے کل پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس سلسلے میں سندھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود ہیں کراچی میں، اور انہوں نے جلسہ کرنا ہے کل باغ جناح میں۔ اس کے لیے باقاعدہ اجازت درکار کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اب سندھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا کل کراچی میں۔ سیاسی میدان سجانے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود ہیں کراچی، اور وہاں پر سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو باضابطہ این او سی جاری کر دیا ہے۔ حفیظ بلوچ سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حفیظ، پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد رہنماؤں کا یہ موقف تھا کہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ملنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے واضح طور پہ یہ موقف اول دن سے اپنائے رکھا کہ تمام سیاسی سرگرمیوں کی اجازت تمام سیاسی جماعتوں کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اجازت ہونی چاہیے۔ تاہم تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کے لیے اجازت مانگی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے باقاعدہ طور پر باغ جناح میں پی ٹی آئی کو جو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس اجازت نامے میں مشروط کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں، جس کے مطابق اشتعال انگیز مواد، تقاریر یا آڈیو یا ویڈیو چلانے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ کسی بھی غیر قانونی، فرقہ وارانہ یا ریاست کے خلاف قابل اعتراض جو نعرے ہیں اس پر کسی طرح سے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ قانون اور امن و امان کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ دستہ شرکا سیکورٹی اور داخلی و خارجی راستوں کی نگرانی کی منتظمین کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے ساتھ داخلی اور خارجی راستے وہ محدود اور کنٹرول میں رکھے جائیں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر آج باغ جناح کے جو ہے وزٹ بھی کیا گیا تھا۔ مختلف رہنماؤں نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر سندھ حکومت کی جانب سے اجازت نہیں دی جاتی تو وہ بازار قائد کے سامنے ہی سڑک پر ہی جلسہ کریں گے۔ تاہم سندھ حکومت نے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، حفیظ بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو باضابطہ این او سی بھی جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا جلسہ کل باغ جناح گراؤنڈ میں ہوگا۔ شرجیل انعام میمن کی جانب سے بھی یہ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ این او سی شرائط کے ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ قانون اور امن کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے اس سلسلے میں یہ بتایا ہے۔ اب میں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندگان سے ملاقات میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے، اپنے دائرہ اختیار میں پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی ترجیح ہے۔ کے پی کے عوامی نمائندگان نے خیبر پختونخوا حکومت کو ناکام قرار دیا۔ کہا صوبے میں گورننس کا فقدان اور عوامی مسائل پر توجہ نہ ہونا سنگین مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم نے رہنماؤں کو عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح بنانے کی ہدایت کی۔ کہا نوجوان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، میرٹ پر لیپ ٹاپ کی پالیسی آئندہ بھی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا، جو پشاور کا دورہ کر کے وفاقی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ ایسے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پہلے بھی کئی بار پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹ چکے ہیں، اب بھی اسی طرح نمٹا جائے گا۔ مذاکرات جن کا کام ہے وہ کریں گے، میرا کام تو دوسرا ہے۔ یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سے کارکردگی پوچھی جائے، بتائیں وفاق کی گاڑیاں واپس کر کے اپنے افسران کی حفاظت کے لیے کیا کیا، جانتے ہیں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ کہ اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے، باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے، قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں سب کو جواب مل جائے۔ ہمارے علماء کرام محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ کافی دفعہ اب تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی، اس قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے۔ میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام ہے وہ کریں گے۔
اور اتوار کو باغ جناح میں جلسہ ہوگا، ابھی تک باقاعدہ اجازت نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی میں گفتگو، کہا بہترین استقبال پر کراچی کے عوام کا مشکور ہوں۔ پنجاب حکومت کا رویہ دل و دماغ پر نقش ہو چکا ہے، سندھ حکومت سرگرمیوں کی آزادی دے رہی ہے۔ انشاءاللہ کل کراچی میں اتوار کے دن 4:30 بجے جناح باغ میں ایک عظیم و شان جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ابھی تک ریٹرن اجازت نہیں ملی، لیکن ہم اپنی تیاریاں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ پنجاب کی جعلی حکومت کا ہمارے ساتھ رویہ تھا، وہ ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک سندھ کی حکومت سے ابھی تک ویسا رویہ نہیں رکھا جا رہا۔ الحمدللہ ہمیں جو ہے فری موومنٹ دی جا رہی ہے۔ اور ایسے میں صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت مل جائے۔ باغ جناح وفاق کے زیر اہتمام ہے، سیکیورٹی خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ایسا رویہ رکھنا ہوگا کہ آگے کی راہیں کھل جائیں۔ جمہوری روایات کے پیش نظر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ پرمیشن مل جائے، کیونکہ گراؤنڈ جو ہے، جناح گراؤنڈ جو ہے وہ ویسے فیڈرل کے اس میں آتا ہے۔ باہر جو پرمیشن کے لیے ہم نے حامی بھری ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ پرمیشن دے، کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی تھریٹ بھی ہوتے ہیں، دیگر ایشوز بھی ہیں۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی کوئی پابندی نہیں رہی۔ ہمارے پی ٹی آئی سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ویسے ہی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے، پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا زیادہ وہ لیا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس وقت پی ٹی آئی کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ وہ اس طرح کا اپنا رویہ رکھے، اس طرح کا سارا سلسلہ رکھے کہ آگے کے لیے بھی ان کے لیے راہیں کھلیں۔ ترجمان وفاقی حکومت راجہ خلیق الزماں کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی پر تنقید، کہا کل کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا، چند سو لوگوں نے شہر کو یرغمال بنایا۔ سہیل آفریدی نے فوجی آپریشن کے خلاف بات کر کے وطن سے غداری کی۔ شہر کو یرغمال بنایا گیا، چند گاڑیوں کا جلوس اور چند سو افراد نے 6 گھنٹے تک شارع فیصل کو جیم کر کے رکھا۔ سی ایم کے پی کے جب کراچی تشریف لائے تو کراچی کی عوام نے بالخصوص اور سندھ کی عوام نے بالعموم پی ٹی آئی کے پورے بیانیے کو مسترد کیا۔ عوام کی کوئی تعداد کل نہیں نکلی، جتنے لوگ بھی نکلے 500 سے زیادہ افراد کہیں کسی جگہ پر نظر نہیں آئے، اور اس میں اکثریت جو تھی وہ افغان باشندوں کی تھی۔ جب آپ حلف لیتے ہیں وزیر اعلیٰ کا تو پھر آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے صوبے میں کارکردگی دکھائیں۔ آپ نے اپنے اس حلف کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی جب آپ نے یہ کہا کہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے وہ کھلم کھلا بدماشی ہے۔ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ان دہشت گردوں کو جلسے کی اجازت نہ دی۔ ملک فوری انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا، پہلے قومی کانفرنس بلائیں اور رولز طے کریں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ اجتماعی دانش کے ساتھ ملک کو بحران سے نکالنا ہے، عوام ہمارا ساتھ دیں۔ بحران ہم سے بڑے ہیں۔ پاکستان جن بحرانوں میں ہم جہت بحرانوں میں گرا ہوا ہے وہ کے نہیں ہے، وہ ہم سے اندر کے ہیں، ہم نے کیے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کے لوگ اس اجتماعی دانش میں ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، پہلے اس میں ایک 3 روزہ قومی کانفرنس بلائیں، جس میں جرنیلوں کو بلائیں، ججوں کو بلائیں، پولیٹیشنز کو بلائیں، اقتصادی ماہرین کو بلائیں، سب کو بلائیں، تاکہ ہم 3 دن بیٹھ کے اجتماعی دانش سے رولز آف دی گیم طے کر کے پھر جائیں۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں آپریشنل اور جنگی طیاروں کا شاندار مظاہرہ، سطح سمندر سے فضا میں مار کرنے والے LY-80N میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جس نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک بحریہ کے جدید دفاعی نظام کے فضا میں طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیتوں کی تصدیق، فضا میں دیر تک گشت کرنے والے ڈرون کے ذریعے سطح پانی پر اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ بحریہ کا بھرپور آپریشنل اور جنگی تیاریوں کا عملی مظاہرہ، شمالی بحیرہ عرب میں ایک جامع مشق کے دوران جنگی بحری جہاز سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ میزائل نے فضا میں ہدف کو ٹھیک نشانہ لگایا۔ PR کے مطابق بحری مشق کے دوران لوئٹرنگ میونیشن ڈرون کے ذریعے سطح آب پر اہداف کو کامیابی سے تباہ کیا گیا، جس سے مقامی سطح پر تیار کیے گئے لوئٹرنگ میونیشن کی درست نشانہ لگانے کی صلاحیت ثابت ہو گئی۔ خودکار جنگی بحری کشتی کی بھی کھلے سمندر میں کامیاب پیٹرولنگ، تیز رفتار
USV نے مہارت سے موڑ کاٹنے، درست نیویگیشن اور خراب موسم میں کارکردگی کا عملی مظاہرہ کیا۔ USV کم رسک بحری پلیٹ فارم ہے جو اسٹیلتھ ٹیکٹیکل انٹرسیپٹر کے طور پر انتہائی مؤثر ہے۔ خودکار بحری نظام مستقبل کی جنگوں کے لیے پاکستان نیوی کی تیاری کا مظہر ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے جدید سسٹمز کے مؤثر استعمال کی مشق کا مشاہدہ کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ سمندری سرحدوں کے دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ عراق کی JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیاروں میں گہری دلچسپی، سربراہ پاک فضائیہ کی عراقی فضائیہ کی تربیت اور صلاحیت بڑھانے میں تعاون کی یقین دہانی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے دورہ بغداد میں عراقی ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں مشترکہ فضائی مشقوں اور تربیتی پروگرام شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ عراقی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر سربراہ پاک فضائیہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ کافی بہتر پذیرائی ملی ہے پاکستان کو عراق کے JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیاروں میں گہری دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ کی عراقی فضائیہ کی تربیت اور صلاحیت بڑھانے میں تعاون کی یقین دہانی۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 180 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ تہران اور اصفہان میں ایران میں پرتشدد مظاہروں کو 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 180 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ تہران اور اصفہان میں مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی ہے اور سرکاری املاک کو آگ لگا دی ہے۔ مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی ہے، جن میں 14 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ مشہد میں مظاہرین نے معروف دانشور فرج اللہ شوشتری کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے 2300 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی فوج نے عوام سے بیرونی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ریاست کا ساتھ دینے کی اپیل کر دی ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے نہ تھم سکے، 180 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر احتجاج۔ تہران میں مظاہرین نے سرکاری املاک کو آگ لگا دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشہد میں مظاہرین کے حملے میں ڈاکٹر فرج اللہ کوشتری جاں بحق ہو گئے۔ فردس شہر میں پولیس نے مظاہرین پر گولیاں برسا دیں۔ تہران اور اصفہان میں مظاہرین نے سرکاری املاک کو آگ لگا دی۔ ایرانی فوج نے عوام کو قومی سلامتی کے تحفظ کا یقین دلایا۔ شہریوں سے بیرونی سازش ناکام بنانے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ تہران میں سینکڑوں افراد نے ایرانی حکومت کے حق میں ریلی نکالی۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ بھی ایرانی مظاہرین کی حمایت میں بول پڑے۔ کہا، ایران مظاہرین کو مارنا بند کرے، ہم نے ایکشن لیا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، امریکہ ایرانی عوام کے ساتھ ہے۔ ایران یونیورسٹی کا آن لائن کلاسز کا اعلان، 14 جنوری تک صرف ان طلبہ کو کیمپس آنے کی اجازت ہوگی جن کے امتحانات شیڈیول ہیں، باقی کلاسز آن لائن منعقد کی جائیں گی۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی ہے۔ علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف لکھا۔ واشنگٹن کے سخت گیر حلقوں میں ایران کو اگلا ہدف بنانے کا تصور مضبوط ہوا۔ ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ جنوبی ایشیا میں بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کی مخالفت صرف خلیج فارس تک محدود نہیں، یہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان بھی ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں ہے۔ پاکستان پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا، کیونکہ اس سے انتشار بڑھنے کا خدشہ ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد نمایاں طور پر بہتر ہوئے ہیں۔ اور پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں 1 ہفتہ بڑھا دی گئی ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ شدید سردی میں طلباء کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور سے دیکھیے دانیال عمر کی رپورٹ۔ سردیوں کی چھٹیاں بڑھیں گی یا نہیں؟ بالآخر پنجاب حکومت نے فیصلہ کر ہی لیا۔ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں 1 ہفتے کے لیے بڑھا دی گئیں۔ اب تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم کے مطابق فیصلہ شدید سردی اور طلبہ کی صحت کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ فیصلے کا اطلاق سرکاری، نجی سکولز اور کالجز پر یکساں ہوگا۔
दिलचस्प बात यह है कि वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर अवामी राय भी ली। तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तौसीक के हक में वोट दिया। सिर्फ 13% ने 12 जनवरी को स्कूल खोलने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। वालिदैन और बच्चों ने छुट्टियों में इजाफे के इकदाम को खुशाइंद करार दिया। बच्चे आजकल ज़रा बहुत बीमार हो रहे हैं, कुछ निमोनिया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठंडी हवा है, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा और बेहतर कदम उठाया है उन लोगों ने। बड़ा अच्छा लग रहा है कि छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं, क्योंकि अब बाइक पे ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। हम लोग खारियाँ से आए हुए हैं यहाँ पे लाहौर विजिट करने के लिए, और हम लोगों ने आज रात को वापस जाना था, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हुई है हम लोगों ने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया 2 डेज़ के लिए। गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर तालीम ने छुट्टियों में इजाफे की सख्ती से तरदीद की थी और तालीमी इदारे वक्त पर खोलने का ऐलान किया था। साथ ही रिपोर्टर वेलरिंग एंड्रयू के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। FIA कराची जोन में अफसरान और अहलकारों की कमी का मामला। वजारत दाखिला के मातहत इदारों और महकमा पुलिस से अहलकार डेपुटेशन पर तैनात होंगे। महकमा पुलिस से 100 अहलकारों की तैनाती के लिए रिक्वेजिशन अरसाल कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बताइए तफसीलन इस खबर से मुताल्लिक़। जी, FIA कराची जोन में तमाम सर्कल समेत इमिग्रेशन में अफसरान और अहलकारों की कमी के बायस FIA की काम जो शदीद मुतासिर हो रहा है, जिसकी बिना पर वजारत दाखिला के मातहत इदारों और महकमा पुलिस एहलकार डेपुटेशन में तैनात करवाने का फैसला किया गया है। इस ज़िम्मे में महकमा पुलिस से 100 एहलकारों की तैनाती के लिए रेगुलेशन अरसाल कर दी गई है। कांस्टेबल तक ASI रैंक के एहलकारों को इमिग्रेशन में तैनात किया जाएगा, जबकि सवाल डायरेक्टर FIA कराची जोन मतलब मेहदी का कहना है कि FIA की 62% अफरादी कुव्वत इमिग्रेशन तैनाती के बाद दीगर सर्कल शदीद मुतासिर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर चौधरी। 2001 में रावलपिंडी के नाला लई में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद हुकूमत ने नाले के अतराफ एक्सप्रेस वे की तामीर का ऐलान किया। 25 साल गुजरने के बावजूद मंसूबे पर 1% भी काम नहीं हुआ। शहरियों की आवाज़ बनने पर समा रावलपिंडी आया तो लोग फट पड़े। नाला लई शहर का 25 साल पुराना हल तलब मसला समा शहरियों की आवाज उठाने रावलपिंडी पहुंच गया। रावलपिंडी के सीने पर सदियों से रेंगता नाला लई, जो अब सिर्फ बरसाती नाला नहीं, शहरियों के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका। 2001 में लई एक्सप्रेस वे की तामीर का ऐलान तो हो गया, मगर अमल दरामद 25 साल गुजरने के बावजूद न हो सका। समा शहरियों की आवाज बनने रावलपिंडी पहुंचा तो शहरी फट पड़े। जब बारिश हुई है, यहाँ इतनी गलाजत है इसमें पड़ी है कि ये पानी ऊपर चले जाके लोगों के घरों में घुस जाते हैं, लोगों की मवेशी बहा के ले जाते हैं, घरों के सामान ले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहब से ये अपील करते हैं कि ये नाला लई रावलपिंडी का दिल है, तो इसके बनने से ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा, और जो 15-20 साल से यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है और मच्छर और भी मलेरिया डेंगू वगैरह की जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अपील यही है कि नाला लई एक्सप्रेस को बनाया जाए। 20 साल हो गए हैं, यहाँ पे कचरे के अलावा जो है ना अक्सर घर तोड़े जाते हैं, तो उनका जो मलबा होता है ना, वो मलबा इस लई में आता है। ठीक है, जिससे लई आने मैंने देखा ना सारा लई ना ये पैक हो रहा है, मतलब सारा गंद वगैरह कचरा। शहरियों का कहना है कि नाला लई पर हुकूमती ऐलान के मुताबिक एक्सप्रेस वे बन जाए तो इससे न सिर्फ सैलाब का खतरा टल जाएगा, बल्कि ट्रैफिक के सैलाब पर भी बंद बांधना मुमकिन होगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा एक ये होगा, ये जो मलबे और कचरे आते हैं ये भी बंद हो जाएंगे। इस रोड के बनने से जो शहर में ट्रैफिक का एक बहुत ज्यादा रश है, वो शहर के ट्रैफिक का बहाव भी कम होगा। आएंगे बाद में, हमें तो 30 साल से मेरा सामने कार है, और ट्राली वाले को मेहनत करो। हाँ। उनके साथ मेरी लड़ाई भी हुई। किस बात पे हुई लड़ाई? वो मलबा सटते हैं, लई बंद का हो रही है। शहरियों का कहना है कि मंसूबे का नाम चाहे कुछ भी रखे, तख्ती पे बेशक किसी का भी नाम हो, लेकिन इनका ये देरेना मसला हल किया जाए। और रावलपिंडी आएँ और ग्राटो जलेबी ना खाएं तो आपका ट्रिप अधूरा है। ग्राटो जलेबी आम जलेबी से रंगत, जिसामत और जायके में बहुत मुख्तलिफ है। सुमेरा खान भी सारे दिन की ट्रांसमिशन के बाद जलेबी खाने पहुंच गई हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सुमेरा, कैसी है जायके में ये जलेबी? इस वक्त मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। ये है पिंडी का दिल और पिंडी की पहचान, नाम है इसका दी ग्राटो। पिंडी में पैदा होने वाली जो हमारे जैसे लोग हैं वो ये जलेबियाँ खा खा के ही अपना पूरा बचपन गुजारते हैं। पिंडी की बहुत सारी शनाख्त में से एक शनाख्त ग्राटो की जलेबी भी है। मेरे साथ इस वक्त अलीना मौजूद है और अलीना से भी मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगी। अलीना,
बहुत ताज़ा ताज़ा जलेबी बन रही है, कैसा लग रहा है आपको? मुंह में पानी आ रहा है आपके तो अभी पूछा भी नहीं मैंने। बिल्कुल ऐसा ही है, और सर्दी में आपको पता है जलेबी की डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे आने के बाद इस बात का एहसास हमें ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इतना बिजी रोड है और यहाँ पर मतलब लाइनें लगी हुई हैं। सर मुझे बताएं कि मेरी मौजूदगी में आप 3 से 4 दफ़ा जलेबी खा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि या तो आपको जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो मौसम की डिमांड है, और या फिर आप रोज़ाना यहाँ आते हैं। ये मैं रोज़ाना यहाँ पे आता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जलेबी खा के। मुझे ये बताएं कि कितनी ज़्यादा डिमांड इस मौसम में जलेबी की हो जाती है, और आप कब से यहाँ पर सुबह किस वक्त ये शॉप ओपन होती है और किस वक्त से लोग आना शुरू होते हैं? सर्दियों में इसकी सौगात है ये पिंडी की, तो सर्दियों में इसकी डिमांड ज़रा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो लोग आते हैं, इसको फ्रेश जलेबी लेनी है तो इंतज़ार करते हैं पकने का, और यहीं पे एंजॉय करते हैं, लेके जाते हैं, सौगात है। जी ये तो बता रहे हैं कि यहाँ पर शहरी आके गर्मा गर्म जलेबी की डिमांड करते हैं, और मेरा ख्याल है कि अब मैं भी सुमेरा को ज्वाइन कर लूँ और हम भी मिलकर जलेबी खाएं, ताकि हम भी अच्छे से ज़रा इस मौसम में जलेबी का मज़ा ले सकें। जी